السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب شروط الصلاۃ چل رہا ہے، یعنی نماز کے شرائط کے تعلق سے۔ اس سے پہلے اس باب کی چند احادیث آپ کی خدمت میں رکھی گئیں، چند مزید احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں، وعن عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمۃ فاشکلت علینا القبلہ فصلینا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلینا الى غیر القبلۃ فنزلت الآیۃ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اخرجہ الترمذی وضعفہ۔ حضرت عامر ابن ربیعہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور عامر ابن ربیعہ مشہور صحابی ہیں، اور دونوں ہجرتیں کی ہیں، یعنی حبشہ اور اسی طرح سے مدینہ کی۔ جنگ بدر اور اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تمام جنگوں میں حاضر رہے۔ 32 ہجری یا اسی طرح سے 33 یا 35 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال، انہوں نے کہا، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمۃ، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فی لیلۃ مظلمہ، تاریک رات میں، مظلمہ اے ذات ظلام، یعنی تاریک رات جس میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، یعنی ستارے وغیرہ اور اسی طرح سے چاند وغیرہ یہ بدلی کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہے تھے، جس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو یہ مطلب ہے تاریک رات کا۔ فاشکلت علینا القبلۃ، ہم پر مشکل ہو گیا قبلہ۔ فاشکلت اے التبست، یعنی ملتبس ہو گیا اور مشتبہ ہو گیا قبلہ ہمارے اوپر، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ قبلہ کس جانب ہے۔ فصلینا، پس نماز کا وقت ہوا، ہم نے نماز پڑھ لی۔ فلما طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوا، یعنی جب صبح ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ نماز ہم نے جو پڑھی ہے وہ کس جانب ہے، تو کہتے ہیں فلما طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوا، اذا نحن صلینا الی غیر القبلۃ، تو یہ نماز ہم نے غیر قبلہ کی جانب پڑھی تھی، یعنی جو فجر کی نماز ہم نے ادا کی تو یہ نماز ہماری قبلہ کی جانب نہیں تھی، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہماری نماز نہیں پڑھی گئی تھی، بلکہ یہ کسی اور دوسری جانب رخ کر کے نماز پڑھی گئی تھی، الی غیر القبلہ، قبلہ کے علاوہ کی جانب۔ اب بڑی بے چینی ہوئی، ارے کیا ہو، اس کے تعلق سے کوئی وحی اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم نازل فرمایا اور آیت کریمہ نازل فرما دی۔ کہتے ہیں فنزلت الآیۃ، پس آیت نازل ہو گئی، فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، پس تم جہاں کہیں بھی ہو، فأینما تولوا، جس طرف بھی تم رخ کرو، فثم وجہ اللہ، اس جگہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا رخ ہے، یعنی اس کو جس طرف بھی رخ کرو گے اس جانب اللہ کو پاؤ گے۔ آئی بات میں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر مخلوق سے اوپر عرش عظیم پر مستوی ہے،
اور وہ چاہے کس در بھی رخ کرے عرش عظیم اس کے سامنے اور اس کے چہرے کی طرف ہوگا۔ آئی بات میں؟ تو یہ اللہ رب العالمین کو پائے گا، یعنی جس طرف بھی رخ کیا جائے گا اللہ رب العالمین کو اس جانب پائے گا۔ لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نماز ہوئی وہ نماز ہو گئی، اگرچہ قبلہ کی جانب نہیں ہوئی ہے، لیکن اصل مقصد تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف رخ کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی جانب توجہ کرنا ہے، اور وہ توجہ آپ کی اللہ رب العالمین کی جانب تھی، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ اور جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو، وہ ایک تنظیمی مصلحت کی وجہ سے حکم دیا ہے، تاکہ تمام مسلمان ایک رخ ہو کر نماز پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کوئی کدھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کدھر نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت تو اللہ رب العالمین کی جا رہی ہے نا، اللہ رب العالمین کے لیے رکوع اور سجدے کیے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی اور انکساری ظاہر کی جا رہی ہے، لہذا کدھر بھی کرو گے نماز تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، اللہ رب العالمین اس نماز کو قبول فرمائے گا۔ لیکن انتظامی مصلحت کی وجہ سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا جانتے بوجھتے ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انجانے میں اور اسی طرح سے لا علمی کی بنیاد پر اگر غیر قبلہ کی جانب نماز پڑھ لی گئی ہے تو وہ نماز صحیح ہوگی اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہوگی، اور اسی طرح سے اس نماز کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز نہیں دہرائی۔ تو غیر قبلہ کی جانب اگر انجانے میں پڑھ لی گئی ہے تو وہ نماز درست مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، جیسا کہ امام ترمذی کہتے ہیں، اخرجہ الترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وضاعفہ، اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں اشعث بن سعید السمان ایک راوی ہیں جو ضعیف ہیں۔ تو یہ راوی اگرچہ ضعیف ہے لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات اپنی جگہ صحیح اور درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین نے کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا ہے۔ یا اسی طرح سے فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، یعنی طاقت بھر اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ تو یہ دوسرے جو دلائل ہیں ان کی روح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر بھول کر انجانے میں کوئی کسی اور جانب رخ کر کے نماز پڑھ لے رہا ہے تو وہ اس کی نماز مانی جائے گی۔ پھر یہ قرآن مجید کی آیت قرآن میں موجود ہے، اگرچہ اس کا سبب نزول جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس میں ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن آیت تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو صحیح بات اور اس حدیث کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، اور صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی باوجود اجتہاد کے، معلوم کرنے کے کہ خانہ کعبہ کدھر ہے، لیکن غلطی کر جاتا ہے، اجتہاد کرنے کے بعد وہ غلطی کر جاتا ہے اور غیر قبلہ کی جانب نماز پڑھ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی اور اسے دوبارہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ روایت اس بات کی دلیل ہے جس کی تائید اور دوسرے دلائل سے ہو جاتی ہے، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، اخرجہ الترمذی وقواہ البخاری۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے وہ قبلہ ہے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان میں جو بھی ہے وہ قبلہ مانا جائے گا، وہ قبلہ تصور کیا جائے گا۔ یاد رہے یہ حکم مدینہ والوں کے لیے، یا اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قبلہ مدینہ والوں کے موافق ہے۔ معنی حدیث کا یہ ہے کہ اگر مصلی خانہ کعبہ سے دور ہے تو بے عین ہی اسی کی جانب رخ کرنا، کہ دھاگا باندھ کر یا کوئی لکیر کھینچ کر خانہ کعبہ تک پہنچائے اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، ایسا لازم اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل امر ہے۔ دنیا بہت بڑی ہے، آدمی اس طرح سے کہاں اور کب تک کیسے یہ لکیر کھینچ پائے گا کہ اس کی نماز عین کعبہ کی جانب ہو؟ یہ مشکل امر ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے آسانی فرمائی اور یہ حکم دیا کہ اگر وہ مشرق اور مغرب کی جانب، اگر ان کا قبلہ شمال کی جانب ہے، وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی یہ نماز مانی جائے گی اور خانہ کعبہ کی طرف ان کی یہ نماز ہوگی۔ قبلہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے، یہ ایسی صورت میں جو ہے یہ ان لوگوں کا قبلہ ہوگا جن کا قبلہ شمال کی جانب ہو، جن کا قبلہ شمال کی جانب ہو، ان کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جن کا قبلہ جنوب کی جانب ہو، ان کا قبلہ مغرب اور مشرق کے درمیان میں ہوگا۔ جیسے ہم اور آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اور مشرق میں رہتے ہیں، تو ہمارا قبلہ شمال اور جنوب کے درمیان میں، شمال اور جنوب کے درمیان میں، کہ اگر ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو داہنی طرف ہمارا شمال ہوگا اور بائیں جانب ہمارے جنوب ہوگا۔ آئی بات میں؟ تو حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بے عین ہی خانہ کعبہ کی جانب رخ کرنا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے اس وقت جب آدمی دور ہے خانہ کعبہ سے، بعید دوری پر وہ واقع ہے۔ آئی بات میں؟ بلکہ اس جہت اور اس رخ کی طرف، اس جہت کی طرف اگر وہ نماز پڑھ لے گا منہ کر کے تو اس کی نماز یہ درست ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر خانہ کعبہ بالکل اس کے سامنے ہے تو ایسی صورت میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہو جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اور یہ ایک طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر سہولت اور آسانی فرمائی ہے کہ ان کے لیے دشواری اور پریشانی کا سبب نہ ہو، اور وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اگر نماز پڑھ لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ بے عین ہی خانہ کعبہ کا رخ کرنا یہ ان کے اوپر لازمی اور ضروری نہیں۔ کہتے ہیں اخرجہ ترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، وقواہ البخاری، امام بخاری نے انہیں اس روایت کو قوی قرار دیا ہے۔ اس روایت میں ایک ابو معشر نام کے ایک راوی ہیں جن پر ان کے حافظے کو لے کر کلام ہے، لیکن ان کی تائید بعض اور دوسرے راویوں سے ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے روایت علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے یا حسن درجے کا اسے شمار فرمایا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہاں مؤلف نے بیان فرمایا، تصحیح اس کی نقل فرمائی کہ امام بخاری نے اسے قوی قرار دیا ہے، یعنی روایت قوی۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے، وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ
قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بہ، متفق علیہ۔ زاد البخاری یؤمی براسہ ولم یکن یصنع فی المکتوبۃ۔ ولأبی داؤد من حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ وکان اذا سافر فاراد ان یتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه واسناده حسن۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کی سواری پر نماز پڑھتے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے۔ راحلہ سواری کو کہتے ہیں، مرکوب جس پر سوار ہوا جائے، اور یہ مذکر ہو یا مؤنث ہو ہر صورت میں اس پر راحلہ ہی کا اطلاق ہوگا، یعنی اگر اونٹ ہے تو بھی راحلہ ہے، اور اونٹنی ہے، ناقہ ہے تو بھی وہ راحلہ ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی سواری پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے، حیث توجہت بہ، اس جانب جدھر وہ رخ کر رہی تھی، یعنی جدھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بھی، یعنی آپ کو لے کر، یعنی جس طرف بھی آپ کو لے کر وہ رخ کر رہی تھی اس جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہاں جو ہے قبلہ اور غیر قبلہ یہ تمام رخ جو ہے شامل ہیں، یعنی قبلہ کی جانب بھی رخ کر رہی تھی، قبلہ کے علاوہ کی جانب بھی رخ کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر سواری جدھر بھی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سواری کا رخ اگر قبلہ کے علاوہ کی جانب ہو رہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ قبلہ کی جانب کر لیتے ہوں، ایسا نہیں، یعنی جدھر بھی وہ رخ کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے کہتے ہیں متفق علیہ، اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ زاد البخاری، امام بخاری نے زیادہ کیے ہیں یہ الفاظ، یؤمی براسہ او ما یؤمی، اشارہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کرنا ہوتا ہے، اور اسی سے یؤمی براسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے اپنے سر سے، یعنی سر سے اشارہ کرتے تھے۔ کائے کے لیے اشارہ کرتے تھے؟ یعنی رکوع اور سجود کے لیے، رکوع کرتے تو سر سے اشارہ کرتے، یا اسی طرح سے سجدہ کرتے تو سر سے اشارہ کرتے۔ بعض اور روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اشارہ کرتے تھے وہ رکوع کے لیے، رکوع کے مقابلے میں سجدے میں جانے کے لیے زیادہ نیچے جھکتے تھے۔ تو یہ بعض دوسری احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اگر اس طرح سے کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں یا اسے مکمل طور پر رکوع اور سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ سر کے اشارے سے رکوع اور سجود کرے گا، وہ سر کے اشارے سے رکوع اور سجود کرے گا، اور رکوع کے مقابلے میں سجدے میں سر زیادہ جھکائے گا۔ آئی بات سمجھ؟ وَلَمْ يَكُنْ، آگے کہتے ہیں راوی وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکتوبہ میں نہیں کرتے تھے۔ مکتوبہ مطلب فرض نماز، یعنی اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبہ نماز میں، فرض نمازوں میں نہیں کرتے تھے۔ جو اللہ رب العالمین نے نمازیں فرض کی ہیں ان نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی راحلہ پر نماز پڑھنا اور اسی طرح سے جدھر بھی وہ رخ کرتی ہو اس طرف پڑھتے رہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل
مکتوبہ میں نہیں تھا، نفلی نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور نفلی نمازوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی صلاۃ اللیل ہے یا صلاۃ الضحیٰ ہے، یعنی جو کسی سبب سے بندھی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ نمازیں تحیۃ الوضو وغیرہ، تو یہ نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر پڑھ لیا کرتے تھے، اور جدھر بھی رخ کرتی تھی سواری اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہتے تھے۔ جہاں تک بات ہے فرض نمازوں کی، تو پھر وہ زمین پر اتر کر، سواری سے اتر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے نماز۔ اور یہ اس لیے کہ وہ 2 ہی رکعت ہے سفر میں، مان لیجیے، یا 3 رکعت ہے مغرب کی نماز۔ مزید یہ کہ فرائض کی تاکید بھی زیادہ ہے، اس لیے نیچے اتر کے پڑھ لیے۔ اب جو نفلی نمازیں ہیں ان کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 2 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 6 بھی ہو سکتی ہیں، 8 بھی ہو سکتی ہیں، تو اس میں جو ہے اضافہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر سواری پر بھی نفلی نمازیں ادا فرما لیا کرتے تھے۔ یاد رہے یہاں سفر کی تعین نہیں کی گئی ہے کہ اگر سفر کم ہوتا تھا تو کرتے تھے یا زیادہ ہوتا تھا تو کرتے تھے۔ اس لیے سفر میں اگر آدمی ہے، چاہے وہ سفر تھوڑا ہو یا سفر زیادہ ہو، اور اس طرح کی نوبت اس کو آتی ہے کہ سواری پر بیٹھ کر اسے نماز پڑھنا پڑتا ہے، تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ آئی بات میں؟ اور نفلی نمازوں میں نماز قبلہ کی جانب بعین ہی رخ کرتے رہنا یہ لازم اور ضروری نہیں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ سفر کے اندر نفلی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور وہ نفلی نماز کیا ہے؟ یہی صلاۃ اللیل، یا اسی طرح سے تحیۃ الوضو، یا اسی طرح سے صلاۃ الضحیٰ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک سنن رواتب کا معاملہ ہے، ظہر کی جو سنتیں ہیں یا اسی طرح سے مغرب اور عشاء وغیرہ کی جو سنن ہیں، وہ سفر کے اندر نہیں پڑھی جائیں گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا۔ وہ سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نہیں پڑھتے تھے۔ فجر کی 2 سنتیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے، لہذا وہ پڑھی جائیں۔ آگے مؤلف فرماتے ہیں ولی ابی داؤد من حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو داؤد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وکان اذا سافر فاراد، آگے فرماتے ہیں وکان اذا سافر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے، فاراد ان یتطوع، اور ارادہ کرتے کہ نفل پڑھیں گے، یعنی ارادہ اس بات کا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھیں گے، نفل نماز پڑھیں گے، اور وہی نفل نماز یعنی صلاۃ اللیل یا صلاۃ الضحیٰ یا تحیۃ الوضو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے پڑھنے کا ارادہ کرتے، استقبل من ناقتہ القبلۃ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے ساتھ قبلے کا استقبال کرتے ہیں، یعنی اونٹنی پر سوار ہیں اور اسے قبلہ رخ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ کی اونٹنی بھی قبلہ رخ ہو گئی اور آپ بھی قبلہ رخ، سامنے کو منہ کر کے بیٹھے ہوئے تو آپ بھی قبلہ رخ ہو گئے۔ آئی بات میں؟ فکبر، پس آپ تکبیر کہتے، ثم صلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، حیث کان وجہ رکابہ، ان تمام جگہوں کی جانب جدھر آپ کی سواری کا چہرہ ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی جس طرف بھی آپ کی سواری کا چہرہ ہوتا اس جانب رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے نفلی نمازوں میں۔ تو یہ حدیث اس بات کی بھی وضاحت کر رہی ہے کہ ابتدا میں پہلی دفعہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، اگر سواری پر آپ سوار ہیں، سواری پر اگر سوار ہیں
اور آپ کو یہ معلوم ہے خانہ کعبہ اس جانب ہے، تو خانہ کعبہ کی طرف پہلی دفعہ میں رخ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ آئی بس میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ رخ کرتے تھے، اور پھر اگر وہ کسی اور جانب مڑ جاتی ہے سواری تو پھر اس جانب یعنی خانہ کعبہ کی جانب رخ کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے مصلی پر۔ اور یہی حکم ہوائی جہاز یا اسی طرح سے سفینہ، کشتی اور ناؤ وغیرہ کا بھی ہے۔ یاد رہے اگر رخ معلوم ہی نہیں ہے، سواری پر آدمی سوار ہے، رخ معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر جس طرح سے وہ چاہے نماز پڑھ لے، جس طرف رخ کر کے چاہے نماز پڑھ لے۔ پہلے تو جو چیزیں قبلہ کا رخ متعین کرنے والی ہیں ان پر غور و فکر کریں، سورج ہے، چاند ہے، اس سے اندازہ لگ جاتا ہے، یا اسی طرح سے ستارے ہیں، رات کا وقت ہے تو ان سے بھی اندازہ لگ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے دیکھ کر یا کسی سے معلوم کر کے قبلے کا رخ معلوم کرے، اور اگر یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں، یعنی وہ سورج کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے، یا اسی طرح سے تاروں کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا ہے، کوئی آدمی بھی وہاں موجود نہیں ہے جس سے معلوم کر سکے، تو وہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ آئی بس میں اسے نماز بہرحال نہیں چھوڑنا ہے، نماز وقت سے مؤخر کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ آئی بس میں، تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر نفلی نماز آدمی کو پڑھنا ہے تو نفلی نمازوں میں وہ سواری پر اگر ہے سوار تو وہ غیر قبلہ کی طرف بھی اگر رخ ہوگا، اس کا سواری اس کو غیر قبلہ کی طرف بھی رخ کر لے گی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح اور درست ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور بھی معلوم ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی صفت وجہ، اللہ رب العالمین کا وجہ ہے، صفت وجہ سے اللہ رب العالمین متصف ہے، اور یہ صفت وجہ کس طور پر ہے، یعنی چہرہ یہ کس طور پر ہے اللہ رب العالمین کا، یہ کیفیت اس کی کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک ذات ہے، اس کا چہرہ بھی ہے، اور جو بھی صفات اس نے اپنی بیان فرمائی وہ تمام صفات ہیں اور اسی معنی اور مفہوم میں ہیں جس معنی اور مفہوم میں ہم سمجھتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے، وہ کیفیت اللہ رب العالمین نے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان نہیں فرمائی ہے، اس کی کیفیت کی وضاحت اللہ اس کے رسول نے نہیں کی ہے، لہذا ہم اس کی کیفیت کے سلسلے میں نہیں پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں۔ ایمان ہمارا اس بات پر ہے کہ اللہ رب العالمین صفت وجہ سے متصف ہے، صفت وجہ اس کے جو ہے چہرہ ہے یہ ہمیں معلوم ہے اور اس پر ہمارا یقین ہے۔ آئی بس میں البتہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، ایمان اس پر واجب۔ اس تعلق سے علماء سلف کا، اہل الحدیث علماء کا وہی موقف ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مشہور ہے، اور جو انہوں نے استواء عرش کے بارے میں فرمایا تھا۔ ایک سائل نے ان سے استواء علی العرش کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول، والکیف مجہول والایمان به واجب والسوال عنہ بدعہ، یعنی استوا ہمیں معلوم ہے، اس کا معنی اور مفہوم ہم جانتے ہیں، کیفیت مجہول ہے، کیفیت نہیں بتلائی گئی، اور ایمان اس پر واجب ہے۔ اس کے تعلق سے قرے
کرنا، سوال کرنا بلا وجہ کے، یہ بدعات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان صفات کے تعلق سے اس طرح کے سوال نہیں کیے ہیں۔ تو یہ موقف اہل الحدیث کا اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق ہے۔ تو یہ چند احادیث آپ کی خدمت میں رکھی گئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔